السلام علیکم، میرا نام تیمور بانڈے ہے اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے وہ ایک ٹاپک میرے اپنے بہت نزدیک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بار بار اور خاص طور پہ آج کل جب ہم بات کرتے ہیں ترقی کی اور ایک بہتر پاکستان کی اور معاشی حالت کے بارے میں آج کل بہت زیادہ بحث و مباحثے ہوتے ہیں، تو یہ اس کے نزدیک آئی تھنک ایک بہت امپورٹنٹ ذریعہ ہوگا اس بات کو آگے لے جانے کے لیے۔ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں یا سائیکل کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ایک پہیہ بھی نکل جائے تو سائیکل نہیں چل سکتی، یا ایک پہیہ بھی ہٹ جائے تو گاڑی نہیں چل سکتی۔ اسی طرح ایک معاشرے میں ایک معیشت کے لیے چلنے کا، ایک گھر کے چلنے کے لیے بھی کئی پہیے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان پہیوں کو ریکگنائز کریں کہ اس کے پہیے ہیں، اس میں ایک آدمی کے لیے یا ایک فرد کے لیے صرف یہ ضروری نہیں کہ وہی ذریعہ بن جائے روٹی روزی کمانے کے لیے، اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کے لیے، اور وہی باہر جائے اور وہی سب کو پھر بیٹھ کے ساتھ چلائے۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ گھر کے کون سے ایسے افراد ہیں جو اس کا حصہ بن سکتے ہیں، نہ صرف کمائی کے لیے بلکہ وہ بھی اپنے آپ کو ڈسکور کریں، وہ بھی تعلیم ویسی حاصل کریں، وہ بھی آگے جائیں، مواقع ڈھونڈیں جس سے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے گھر والوں کی ایک زندگی میں بہتری لا سکیں۔ بات اس وقت ہو رہی ہے خواتین کی، اور خواتین کی تعلیم کی، وہ تعلیم کی جو اب نہ صرف ایک ضرورت بن چکی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کسی پہ احسان نہیں کرتا جب ہم کہتے ہیں کہ اس لڑکی کو اجازت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی کہ وہ باہر جائے یا وہ کام کرے یا وہ پڑھے۔ یہ اس کا ایک بنیادی حق ہے، آئین بھی اس کو یہ حق دیتا ہے، اور اس حق کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کل کے زمانے میں جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے، یہ بہت اہم ہو چکا ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم دی جائے، اور نہ صرف تعلیم دی جائے بلکہ ان کو وہ مواقع دیے جائیں جو شاید ہم اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں یا بھائیوں کو دیتے ہیں، جس میں نہ صرف وہ تعلیم کو جس حد تک لے جا سکتی ہیں لے کے جائیں، بلکہ اس کے بعد وہ جب کام کرنا چاہتی ہیں اس کام کی بھی ان کو ایک سہولت دی جائے۔ میں اجازت کا ورڈ نہیں استعمال کروں گا۔ اس سہولت کو لے کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کئی ایسے اگزامپلز ہیں دنیا میں جہاں جب خواتین کو وہ برابر ایک مواقع دیے گئے ہیں تعلیم کے اور کام کرنے کے، نہ صرف ان کے گھر کی معیشت بلکہ قوم کی معیشت، اور وہ قومیں آگے گئی ہیں۔ ہمارے سامنے سب سے قریبی اگزامپل اس وقت، اور سب سے نیا اگزامپل بنگلہ دیش کا ہے، جہاں پہ آج بنگلہ دیش وہاں پہ پہنچ گیا ہے جہاں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ جائے گا، جن حالات میں وہ آزاد ہوا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس ترقی کا ضامن بنا ہے وہ ہے انہوں نے اپنی خواتین کو پڑھائی لکھائی کے مواقع دیے، ان کو نوکری کرنے کے مواقع دیے، اور ان کو برابری کے تحت آگے لے کے آئے۔ بیکاز یہ صرف ان کو یہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہے بیٹے آپ اسکول جاؤ یا آپ کام پہ جاؤ، وہاں سے ترقی نہیں ہو جاتی۔ یہ ایک سوچ ہے، ایک ذہنیت ہے جو ہمیں پہلے بدلنی پڑتی ہے، اور یہ ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے کہ ایک عورت پڑھے گی، ایک عورت کام کرے گی، ایک عورت پیسے کمائے گی، ایک عورت اپنی زندگی جیے گی، تو اس کے تحت ہمیں پورا ایک اپنا مائنڈ سیٹ، اپنا ذہن بدلنا پڑتا ہے۔ عورت کی تعلیم نہ صرف اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسکور کرے، یا جو ہم معیشت اور قوم کی بات کریں، بلکہ اس سے بھی ضروری ہے کل کو ایک پڑھی لکھی ماں ہوگی وہ، اور جب پڑھی لکھی ماں گھر میں آئے گی اور پڑھے لکھی طریقے سے بچوں کو بڑا کرے گی، ان بچوں کی تربیت میں بھی وہ صلاحیت اور وہ بہتری نظر آئے گی بنسبت اس ماں کے جس نے نہ صرف خود تعلیم نہیں حاصل کی بلکہ وہ شاید خود ایک بچی ہے اور اس کو ماں بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی تعلیم کو اب ہم ایک سیریس اینگل سے کنسیڈر کریں اور سوچیں کہ اب یہ ایک چوائس نہیں رہی ہمارے پاس، اب یہ ایک ضرورت بن چکی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں ہماری آبادی کا حصہ، تو ایک بہت بڑی اب آپ کو آبادی کا جو کہتے ہیں اکثریت وہ خواتین کی نظر آتی ہے، اور وہ خواتین اگر ہم اٹھا لیں اور ہم شہروں اور گاؤں میں دیکھیں، فرق دیکھیں، تو ایک بہت بڑی تعداد ہمارے گاؤں کی خواتین ہے جو شاید کھیتوں میں کام کرتی ہے، ہم اس کو شاید کاؤنٹ نہیں کرتے ورک فورس میں، لیکن اس کو وہ تعلیم اور وہ آزادی کے موقع نہیں دیے جاتے جو شاید بیٹوں کو دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس ملک کا کہ ہم نے کبھی بھی اس پہ بہت زیادہ زور سے کام نہیں کیا، نہ حکومتی لیول پہ نہ صوبائی لیول پہ اس کو دیکھا گیا اتنی اہمیت کے ساتھ، اور انفارچونیٹلی نہ گھروں میں، کیونکہ اس کے لیے بہت کوئی خاص اسٹرانگ میڈیا کیمپین ہماری نہیں کی گئی جو ہمیں بتائے کہ کیوں ضروری ہے
بیٹیوں کا پڑھنا اور بیٹیوں کا باہر جانا. اس ملک میں بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے قوانین بھی بنائے گئے ہیں. اس ملک میں کافی زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے اپنے تحصیل، ڈسٹرکٹ، شہر لیول پہ تھوڑا بہت کام بھی ہوا ہے، اور ہم نے آئے دن اس پہ اخبارات میں آرٹیکلز دیکھے آتے ہوئے، ٹیلی ویژن میں کبھی کبھار ہم نے کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، کوئی ایڈ دیکھ لیا جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ اہمیت لڑکی کی کتنی ہے، مگر ایک بڑے سطح پہ جو ہم کہتے ہیں ایک مہم نہیں چلائی گئی. تو اس مہم کو اگر حکومت نہیں چلا رہی اور ہم ہر چیز کے لیے حکومت کی طرف نہ دیکھیں، یہ اگر ہم خود سے سوچیں کہ کیوں ضروری ہے، تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس کی اہمیت کہاں تک جائے گی. اور وہی والی بات کہ آپ نیپولین کی جو ایک بڑی فیمس سینگ تھی کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دیں اور میں آپ کو بہترین قوم دوں گا، وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ پڑھی لکھی ماؤں سے بہت بڑا ایک اثر آتا ہے. ایک بڑا اثر نہ صرف معیشت پہ آتا ہے بلکہ قوموں پہ آتا ہے، اور وہ قومیں واقعی بدل جاتی ہیں، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہم نے بدلتے ہوئے دیکھی ہیں. تو پاکستان کے جو فی الحال کے جو ہمارے سامنے ڈیٹا ہے اور جو مواد ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ہم 2022 میں 2023 میں ہم جا رہے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اب یہ نظر آتا ہے کہ اب یہ ایک ضرورت ہے، اب یہ ایک چوائس نہیں ہے، اور ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے.